خلاف معمول الحمدللہ یہ جلسہ بہت لمبا ہو رہا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کا پورا فائدہ آپ کو، آپ کی نسلوں کو، آپ کے بچوں کو بھرپور ملے گا۔ اور اس جلسے کا اہتمام حضور قائد سنت کے شہزادے نے خصوصی طور پہ اسی لیے کرایا تھا کہ فیضان اولیاء اور پیران پیر دستگیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام اولیاء کرام کی فیوز اور ان کے برکات سے ہم مستفیض ہوں۔ تو آپ تھوڑی دیر اور صبر کیجیے، میں یہ کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ حضور غوث پاک کی جو بابرکت نسبت ہے اس کا فیض ہمیں اس دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک ہمیں رسائی اور وہاں تک پہنچنے کا موقع حاصل ہو۔ اور یہ ذریعہ اور وسیلہ حضور غوث پاک سے بہترین اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اولیاؤه الا المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ منبر رسول پر تشریف فرما نہایت ہی قابل احترام واجب التعظیم علماء کرام، فخر العلماء حضرت علامہ مولانا افتخار علی چشتی صاحب قبلہ ادام اللہ دلہ، عمدۃ الافاضل حضرت مولانا بالفضل اولانا محمد عبدالغفار صاحب بیچن قادری، رفیق محترم حضرت مولانا الحافظ قاری محمد رفیع صاحب، عزیز محترم حضرت مولانا الحافظ مشتاق علی صاحب نورانی، اور نہایت ہی احترام کے لائق بزرگوں، دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، پیارے پیارے عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر پر غموں کی دھوپ بہت تیز ہو چکی، درد میں بیان کر رہا ہوں، اس کو آپ سنیں کہ کیوں آخر غوث اعظم پیران پیر دستگیر اور اولیاء کرام کے جشن کو ہم مناتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ اور یقین جانیے کہ انہی مجلسوں سے، انہی بزموں سے ہم پہلے امان میں تھے، سلامتی میں تھے، حفاظت میں تھے۔ جب سے ہم نے ان بزموں سے دوری اختیار کی ہے اور دنیا کی واہی تباہی باتوں میں مصروف ہو کر کے اپنے وقتوں کو برباد کرنا شروع کر دیا ہے، ہم خود بھی جا رہے ہیں اور نہ جانے نسلیں کہاں جا رہی ہیں۔ مجھے تمہید کے طور پر آپ کو یہ بتلانا پڑا کہ آخر جلسہ اتنا لمبا کیوں ہو رہا ہے۔ اے کاش آپ سمجھتے کہ آپ کا ایک ایک لمحہ جو اللہ کے ذکر میں، اللہ کے محبوب کے ذکروں کے سننے میں گزرے گا، کل قیامت کے دن یہی نور ہوگا اور روشنی ہوگا۔ اور ہم آرزو کرتے، تمنا کرتے کہ کاش یہ مواقع، یہ موقع، یہ بزمیں، یہ عرس، یہ 11ویں شریف ہمیں اور ملتی تاکہ حشر کے تپتے ہوئے میدان میں ان اللہ کے محبوبوں کے دامن کی ہوا اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہمیں نصیب ہو رہی ہے اور زیادہ پہلے مل جاتی۔ تو مولانا میں یہ کہہ رہا تھا کہ سر پہ غموں کی دھوپ بہت تیز ہو چکی، بہت تیز ہو چکی، یا رب ہمیں بھی دامن غوث الورا، یا رب ہمیں بھی دامن غوث الورا ملے۔
میرے محترم بزرگوں، یہ 11ویں شریف ہے۔ 11ویں شریف یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کا نام دیا جاتا ہے۔ پہلے اس کو سمجھ لیں تو پھر میں کچھ بات کروں۔ 11ویں شریف اور حافظ صاحب اس میں اتفاق یہ ہے کہ قرآن شریف کے 11ویں پارے ہی میں اللہ کے ولیوں اور محبوبوں کا ذکر بڑی ہی محبوبیت کے ساتھ مذکور ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو کہنا پڑے گا کہ 11ویں کی محبت کا یہ چراغ خود نہیں جل رہا ہے، بلکہ کروڑوں کروڑوں اور بلین بلین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت اور غلاموں کے دلوں میں جو غوث اعظم کی یاد مچل رہی ہے، اس چراغ کو کسی نے جلایا ہے، اس محبت کو کسی نے پیدا کیا۔ اور یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلے نسب، ابھی حضرت علامہ چشتی صاحب بار بار زور دے کر کے فرما رہے تھے کہ سید زادہ آل رسول اور اس آل رسول کے نسب کی بھی ایک خصوصیت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ الکریم پر 11ویں نسب، 11ویں طریقے اور 11ویں منزل پہ ملتی ہے۔ تو 11ویں وہ کی صحیح آپ کی تاریخ وصال 11ویں نہیں ہے، 11 ربیع الثانی نہیں ہے، لیکن آپ کے مریدوں نے اور آپ کے چاہنے والوں نے جو آپ کی فاتحہ کو 11ویں کے نام پہ کیا تو اسے یہ مقبولیت مل گئی کہ ہر بزرگ کا عرس سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، لیکن اے غوث اعظم آپ کا عرس اور آپ کی فاتحہ سال کے 12 مہینہ ہوتی ہے، ہر مہینے کی 11ویں میں کون سا ایسا مسلمانوں کا خطہ ہے جہاں خصوصیت کے ساتھ حضور غوث پاک کی 11ویں نہ ہو؟ اس لیے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اور آپ بارگاہ غوثیت میں بیٹھے ہیں، اس آرزو کے ساتھ آپ بیٹھیں کہ ہمارا وہ پیر پیران پیر دستگیر، غوث الثقلین، غوث الکونین، ہیکل النورانی، شہباز لامکانی، سیدنا شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی، وہ عظیم اللہ کا ولی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے محبوبیت کا اور مقبولیت کا وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ بہجت الاسرار شریف کے صفحہ نمبر 99 میں حضور غوث پاک کا یہ قول لکھا ہوا ہے کہ لو انکشفت عورت مریدی وانا کنت فی المشرق فاستقبہ بالمغرب، اگر میرے کسی مرید کا ستر، اس کا پردہ، اس کا لباس کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں، میرا مرید مشرق میں ہو، تو میں مغرب سے مشرق پہنچ کر کے اس کی سطر پوشی کروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور غوث پاک ابھی چشتی صاحب فرما رہے تھے، میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے ولایت، اللہ کا ولی ہونا، قرآن پاک میں اس کو کئی جگہ پہ ذکر کیا گیا ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، صرف آپ سمجھیں یہ ایک نسبت ہے، اور یہ نسبت، یہ تعلق، یہ کمیونیکیشن، یہ کنٹیکٹ جتنا زیادہ اللہ سے ہوتا ہے، ولایت اس کی اتنا زیادہ محبوب اور مقبول ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم اگر آپ پڑھیں دیکھیں تو اللہ کے محبوب بندوں میں، مقبول بندوں میں جو اللہ سے تعلق قائم کرتے ہیں، اللہ سے رابطہ کرتے ہیں، اللہ سے تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، ایمان و تقوی کے ساتھ وہ اللہ کی قربت حاصل کرتے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ ان کو ایک مجاز، ایک خاصیت عطا فرماتا ہے، ایک وصف عطا فرماتا ہے۔ تو ولایت کی کتابوں میں اور تصوف کی زبان میں ہم پڑھتے ہیں کسی کو ولایت موسوی ملی، کسی کو ولایت عیسوی ملی، کسی کو ولایت ابراہیمی ملی، علی حسب قیاس ایک مجاز ملتا ہے، جیسا جو تعلق ہوتا ہے اسی تعلق کی بنیاد پر رب تبارک و تعالی ولیوں کو، اپنے محبوب بندوں کو نوازتا ہے، اور پھر اسی مجاز کے اعتبار سے، اس خصوصیت کے اعتبار سے وہ دنیا میں محبوب ہوتے ہیں، دنیا میں مقبول ہوتے ہیں۔ کسی کو ولایت مصری ملتی ہے، کسی کو ولایت عیسوی ملتی ہے، کسی کو
پیر دستگیر اللہ کے ایسے ولی ہیں کہ پیدا ہوتے ہی رب تبارک و تعالیٰ نے اللہ نے اپنی تمام محبوبیت کا مقام عطا فرما دیا. اللہ اکبر. پیدا ہوتے ہی ابھی آپ نے سنا رمضان میں نہ وہ دن میں دودھ پیتے ہیں. یہ ساری معرفت اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مکتب میں بسم اللہ پڑھنے کے لیے قرآن شریف پڑھنے کے لیے استاد کے سامنے جاتے ہیں. استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرایا. حضور غوث پاک تعوذ اور بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پوری سورہ فاتحہ کو پڑھنا شروع کیا. استاد نے کہا سبحان اللہ ماشاء اللہ. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے سید زادے عبد القادر پہلے سے تیاری کر کے آئے ہو کہ استاد کے سامنے پڑھنا ہے. لیکن میں اس سے حیرت انگیز بات بتلانا چاہتا ہوں کہ شیخ عبد القادر غوث الثقلین فرد الابرار قطب الاقطاب سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی سورۃ البقرہ کو شروع کرتے ہیں اور پہلے پارے کو دوسرے پارے کو تیسرے پارے کو چوتھے پارے کو یہاں تک کہ پورا 18ویں پارے کو ختم کر دیا. استاد کے سامنے ابھی قرآن پڑھنے کے لیے گئے تھے پورا 18 پارہ سنا دیا. اللہ اکبر. استاد نے کہا بیٹا یہ کہاں سے سیکھا؟ کہتے ہیں کہ میری اسی ماں نے جن کا ذکر کیا گیا جب میری ماں تہجد میں کھڑے ہو کر کے خدا کی عبادت کرتی تھیں قرآن کی تلاوت کرتی تھیں تو میں نے اپنے ماں کی تلاوت کو جس بچے کا عالم یہ ہو کہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہو قرآن کو حفظ کر رہا ہو تو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ تبقن اور تدریجاً اس کو ولایت کا یہ مقام ملا. نبی خالق کائنات نے پیدائشی طور پر حضرت شیخ عبد القادر کو تمام ان مدارج ولایت کو ولایت کے کمالات کو عطا فرما دیا. اسی لیے فرمایا گیا پوچھتے ہو شہ جینا کے فضائل حاصی ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. اور یہی وجہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو پڑھے ہوئے آئے تھے. یہ سارے کرامات ان کے بچپن کا ہے. میں کرامات کے باب سے نہیں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے وہ محبوب بندے اور ولی ہیں. وہ شیخ عبد القادر جیلانی وہ نجیب الطرفین سید ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ولایت کے ان تمام کمالات کو مدارج کو بدرجہ عدم عطا فرما دیا. اسی لیے قصیدہ غوثیہ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں لِكُلِّ وَلِيٍ وَلَهُ قَدْمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدْمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ. ہر ولی کو ایک قدم ملتا ہے. کوئی قدم موسیٰ پہ ہے کوئی قدم عیسیٰ پہ ہے کوئی قدم ابراہیم پہ ہے کوئی قدم یوسف پہ ہے. لیکن سن لو میں قدم رسول پہ ہوں اور پیارے حبیب کے معجزات کا مظہر ہوں. اگر پیارے حبیب کے معجزات کے جلووں کو دیکھنا چاہتے ہو تو شیخ عبد القادر جیلانی کے کمالات کو ان کے کرامات کو دیکھیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. جس طرح سے خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصف رسالت و نبوت میں بے مثل و بے مثال ہے. ان کے فرزند ارجمند اپنے مقام ولایت میں مقام عبدیت میں ولایت و کرامت کے اعتبار سے بے مثل و بے مثال ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جس سال شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے جتنی مائیں حاملہ ہوئی اور وہ بچے پیدا ہوئے تو خالق کائنات نے سب کو بڑی فرما دیا. سب کے بلی ہو گئے. اس لیے کہ شیخ عبد القادر اس شخصیت کا نام ہے. لوگوں کو نہ جانے کیوں لوگ کیوں ولیوں سے چڑھتے ہیں یہ آپ بات سمجھ نہیں آتی. نہیں سمجھ میں آتی کیوں اللہ کے محبوب کے تذکروں سے ورثوں سے کیوں چڑھتے ہیں. 11ویں سے ان کو کیوں بغض ہوتا ہے. اللہ کے محبوب بندوں کے تذکرے سے کیوں بغض ہوتا ہے. اللہ کے محبوب بندے یہ تو خدا تک پہنچاتے ہیں یہ تو رسول اللہ تک پہنچاتے ہیں یہ تو خدا کی بارگاہ تک پہنچاتے ہیں. ارے ان کے ذکر سے خدا کی رضا ملتی ہے. ان کے تذکرے اور اوصاف کمال اور اوصاف جمال بیان کرنے سے خدا کے جنموں کا نظارہ ہوتا ہے. خدا کی رحمتوں کی برکات و برسات ہوتی ہے. اللہ تنزل بذکر الصالحین اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جہاں ولیوں کا ذکر ہوتا ہے. اگر ان کو چڑھ ہے تو قرآن سے ان آیتوں کو تم کیا کرو گے. احادیث طیبہ میں جو کمالات ہیں اس کو تم کیا کرو گے.
وقت نہیں ہے، لمبا ہو گیا، ورنہ میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ میں اپنے ناقص علم کے اعتبار سے یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب اسی سلسلے اور اسی رابطے کے غلام ہیں، اور اگر یہ رابطہ نہ ہو تو رابطہ میں نبوت نہیں مل سکتا، فیض نبوت نہیں مل سکتا، محروم ہو جاؤ گے۔ اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ بخاری اٹھا کر کس کو، بخاری میں حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، یہ اللہ کا ارشاد گرامی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے، عداوت کرتا ہے، پیر کرتا ہے، تو میں اس سے جنگ کا، لڑائی کا اعلان کر دیتا ہوں۔ اور یہ کیسے اس سے لڑائی ہوتی ہے؟ یہ کسی دشمن اولیاء سے پوچھو، اس سے پوچھو کہ اس کا ایمان کیسے برباد ہوتا ہے، کیسے وہ ہلاک ہوتا ہے، وہ بتائے گا۔ لیکن محبان اولیاء تو یہ ضرور بتائیں گے، جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کو بغداد کا بھی فیض ملتا ہے، اجمیر کا بھی فیض ملتا ہے، چشت و بخارا کا بھی فیض ملتا ہے، اور مدینے کا فیض ملتا ہے، اور بارگاہ خدا تک پہنچتا ہے۔ حضرت علامہ یافعی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں سے محبت، اللہ کے محبوب ولیوں سے محبت کا کم سے کم فائدہ یہ ہے، کم سے کم فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت وہ بے ایمان نہیں مرتا بلکہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہے۔ یہی کیا کم ہے، یہ خاتمہ بالخیر ہو۔ اور یہ خاتمہ بالخیر کیسے ملتا ہے؟ جب الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ کے محبوب بندوں سے تم محبت رکھو گے، رابطہ رکھو گے۔ ابھی حضور غوث پاک فرماتے ہیں، آپ نے سنا کہ فرماتے ہیں کہ ہر ولی کے لیے کوئی قدم ہے اور میرے لیے تو نبی کا قدم ہے، نبی کے قدم پاک، اور نبی کا قدم ان کے گردن پہ پڑا۔ تو ابھی سنا آپ نے کہ غوث اعظم نے فرمایا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کے گردن میں ہے۔ اللہ اکبر، باتیں تو بڑی آ رہی ہیں مجھے۔ ایک بات میں عرض کروں کہ ہمارے ماحول میں ایک طبقہ ہے دیوبندیوں کا، اللہ سب کو ہدایت دے اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ یہ کچھ ان کو الرجی بہت ہو جاتی ہے۔ ان کے مولانا ہیں بہت بڑے، مولوی اشرف علی صاحب تھانوی، ان کی جماعت کے بہت بڑے مولوی ہیں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی۔ انہوں نے اپنی کتاب، ان کی ایک کتاب ہے، سنو ان کا حوالہ ہے، الفضل ما شہدت بہ العادہ۔ ارے تم غوث اعظم کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت کے صرف قصیدے غوثیہ کو پڑھ لو تو ایمان تازہ ہو جائے گا، خالد بیری کے ان اقوال کو پڑھ لو تو ایمان تازہ ہو جائے گا، جنید بغدادی کے ان اقوال کو پڑھ لو ایمان تازہ ہو جائے گا، حضرت حسن عسکری کی بشارت کو تم سن لو تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ان تمام اولین و آخرین اولیاء کرام نے جو غوث اعظم کے فضائل اور محابب اور مناقب بیان کیے ہیں وہ تو سبحان اللہ سورج اور چاند کی طرح چمکتے ہیں، لیکن میں صرف اتنا کہ الفضل ما شہدت بہ الآباء، دشمن بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے، وہ انکار نہ کر سکا غوث اعظم کی ولایت اور ان کی شان کرامت کا۔ مولوی صاحب لکھتے ہیں، اللہ اکبر، وہ لکھتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بہت بڑے پیر ہیں، اور سلسلے رواری میں حضور قائد سنت علیہ رحمۃ الرضوان کے سلسلے طریقت میں شاہ امداد اللہ مہاجر مکی بہت بڑے مکہ مکرمہ میں، اور بڑا ان کا اہل سنت و جماعت کے بہت، لیکن یہ لوگ بھی ان کے دامن سے کسی زمانے میں وابستہ تھے، بعد میں بدعقیدگی اشرف علی وغیرہ کو چھا گئی۔ اشرف السمانی میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ عالم برزخ میں شاہ امداد اللہ مہاجر مکی کی قبر کھلی ہوئی ہے، شاہ امداد اللہ مہاجر مکی اپنی قبر میں ہے، اور ان کی قبر میں ایک دیوار ہے، اس دیوار میں خط جلی سے یہ کلمات لکھے ہوئے ہیں۔ کیا کلمہ لکھا ہوا ہے؟ کیا وہاں قبر کی دنیا میں عالم برزخ میں لکھا ہوا ہے؟ امداد اللہ صاحب کی قبر میں لکھا ہوا یہ ہوا ہے کہ سگے بارگاہ جیلاں شو چو خواہی قرب ربانی، اگر تم اللہ کے قرب کو پانا چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، تو شاہ جیلاں شیخ عبد القادر جیلانی کے غلام اور ان کے کتے ہو جاؤ تو اللہ کا قرب مل جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ صرف
بھی ان کے اعلیٰ درجے اور اعلیٰ رتبے کا جھنڈا لہرا رہا ہے. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے ایسا لہرا رہا ہے کہ ان کے استاد گرامی حضرت شیخ حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، ابھی جوان تھے آپ، 18 سال کی جب ہوئے تھے تو بغداد آئے تھے، 18 سال کے، اور ہمدان کے راستے میں یہ واقعہ آیا تھا. جب بغداد آئے تو 8 سال تک آپ نے ہر علم کو پڑھا، علم تفسیر کو، علم قرآن تفسیر کے ساتھ، علم حدیث، علم اصول کے ساتھ، علم فقہ اصول فقہ کے ساتھ، تمام علوم دینیہ و شرعیہ کو آپ نے حاصل کیا اور مکمل عالم ہوئے. آپ کے جو استاد تھے حضرت شیخ حماد دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مجلس میں حضرت حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور اس کے بعد مسجد میں چلے گئے تو وہاں چند اکابرین بزرگوں نے پوچھا کہ حضور، شیخ حماد دباغ سے پوچھا کہ حضور اس نوجوان عبدالقادر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اپنے وقت کے ولی کامل، مرشد برحق، استاد العلماء حضرت شیخ حماد دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ارے ان کے بارے میں پوچھتے ہو، واللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے سر پر 2 جھنڈے لہرا رہے ہیں اور اس کی بلندی عرش اولا تک پہنچی ہوئی ہے. اپنے وقت کے ولی کامل یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے سر پر 2 جھنڈے لہرا رہے ہیں اور عرش اولا تک پھریلا، وہ اس کی لمبائی، اس کا عروج اور اس کا کمال ہے. یہ حال ہے حضرت شیخ عبداللہ محمد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. ان کی نسبت، یہ نسبت ولایت، یہ انہوں نے اللہ سے نسبت جوڑی نا. آپ کہتے ہو خدا را لفظی قادری نہ بنو، لفظی چشتی نہ بنو، لفظی سہروردی نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں یہ قادریت کا کیا فیضان ہے، چشتیت کا کیا عرفان ہے، سہروردیت کا کیا اعلیٰ مقام ہے. ان مشائخ اہل سنت، ان بزرگان دین کے دربار سے کیا برکتیں ملتی ہیں. اگر ان برکتوں کو سمجھنا چاہتے ہو تو صرف ایک واقعے سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس کو بھی مولانا اشرف علی تھانوی نے الافاظات الیومیہ میں ذکر کیا ہے. اور وقت ایسا ہے اور بزرگوں نے بھی ذکر کیا ہے لیکن اس کو غیر نے بھی ذکر کیا ہے. ذکر اس نے یہ کیا ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی، یہ ہمارے اتر پردیش یو پی کے ضلع کے ہیں اور اب اعلیٰ حضرت کے معاصر ہیں. بہت بڑے شیخ اور ولی کامل. ان کا واقعہ میں نے میلاد کے موقع پہ بیان کیا تھا کہ شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی ولایت کے اس مقام پہ فائز تھے کہ ایک مرتبہ 12ویں کے مہینے میں، میلاد کے مہینے میں، ایک وہبڑا قسم کا انسان آ گیا اور کہا کیا یہ چراغ وراغ جلائے ہو، اس کا کیا فائدہ؟ آپ نے کہا کہ یہ تو صرف حصول برکت کے لیے، اگر تم بجھانا چاہتے ہو تو بجھا کر کے دیکھو. بجھانا چاہا، ایک طرف سے دیوں کو، چراغوں کو بجھایا، دوسری طرف سے وہ چراغ خود جلنے لگے. جس کی بزم محبت کا عالم یہ ہو، جس کی محبت رسول کا عالم یہ ہو، شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی. ان کا واقعہ اشرف علی تھانوی نے ذکر کیا ہے کہ وہ میں نے بیان کیا. اب انکار نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ بیان کرنے والا ولایت کے مقام پر، ولایت کے اس درجے پر فائز ہے کہ اپنے اور غیر سب اس پر متفق ہیں. انہوں نے ذکر کیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید، حضور غوث پاک کا ایک مرید، اس کا انتقال ہو گیا. شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے. ان سے پوچھو کہ کیسے لکھا ہے، ہم تصحیح جواب کے لیے اور حوالہ کے لیے ہمیشہ تیار ہیں اور ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہمارا ایمان بھی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کہتے ہیں کہ غوث پاک کے مرید کا انتقال ہو گیا. عالم برزخ کو جب دیکھا گیا اور فرشتے جب سوال کرنے کے لیے آئے، گھبرانا نہیں، ولایت و محبوبیت کی نسبت تمہیں راستے سے نہیں ہٹائے گی، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اولیاء سے نسبت یہ صراط مستقیم پہ لے جاتی ہے، اور یہی قرآن کا منطوق اور قرآن کا ارشاد ہے. مرید قبر میں ہے، فرشتے آئے، پوچھا مر ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ مرید کہتا ہے کہ حضور، فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں غوث پاک کے کپڑوں کا دھونے والا دھوبی ہوں. سوال یہ ہو رہا ہے کہ مر ربک کا، تمہارا رب کیا ہے؟ غوث اعظم کا مرید کپڑا دھونے والا کہتا ہے حضور میں اور نہیں جانتا، بس یہ میں اپنی پہچان بتاتا ہوں کہ دنیا میں حضور غوث پاک کے کپڑے کو دھوتا تھا.
فرشتے کہتے ہیں ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ پھر پلٹ کر کے جواب دیتا ہے حضور میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ حضور غوث پاک کا دھوبی اور کپڑا دھونے والا ہوں۔ مذاق اگر کوئی اڑائے تو اشرف علی کے دامن کو تھامنا اس نے نقل کیا ہے۔ مذاق اڑانے کا مقام نہیں، شاید کوئی یہ کہے کہ مولانا کیسی مدہوشی کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن میں مدہوشی کی بات نہیں، میں عرفان کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو نسبت غوثیت مل جاتی ہے، جن کو ان اللہ کے محبوب بندوں کی نسبت مل جاتی ہے، نہ وہ قبر میں پھٹکتا ہے، نہ حشر میں بھٹکے گا، نہ دنیا میں تنا ہوگا۔ ان محبوبوں کا ہاتھ، ان محبوبوں کا سائے کرم ان کے اوپر ہوگا۔ تیسرا سوال کیا ما کنت تقول، ان کے بارے میں کیا کہتے؟ حضور بہت پڑھا لکھا نہیں ہوں، بس یہی جواب ہے کہ میں دنیا میں حضور غوث پاک کا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فرشتوں نے بھی اللہ سے عرض کیا ہوگا کہ یا اللہ مردوں میں بڑا ہی انوکھا میت آیا ہوا ہے، یہ ہر سوال کے جواب میں یہ کہہ رہا ہے، لیکن اس نے نسبت ایسی کہی ہوگی کہ واللہ خدا کی طرف سے یہ اشارہ مل گیا تھا، بخش دیا گیا، معاف کر دیا گیا، اس لیے کہ میرے محبوب سبحانی کا نام لیا۔ میں اگر اس کا جواب دوں تو کئی انداز میں دے سکتا ہوں، لیکن اشرف علی تھانوی نے بھی کچھ اس پہ لکھا ہے۔ اس نے کہا کہ اعتراض نہ کرنا، دیکھو چونکہ اس کی نسبت بڑی قوی اور مضبوط تھی شیخ عبد القادر سے، تو اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا قبر میں من ربک کے جواب میں اس نے یہی کہا فرشتوں مجھ سے پوچھتے ہو ارے میرا دین وہی دین ہے جو عبد القادر کا دین ہے، میرا رب وہی رب ہے جو عبد القادر کا رب تھا، ارے میں ان کے بارے میں وہی کہتا ہوں جس کو شیخ عبد القادر کہا کرتا ہے۔ تو نسبت قوی اور نسبت ایمان، نسبت ولایت کیسے کام آ گئی؟ اسی لیے حضور غوث پاک کہتے ہیں کہ میرا کوئی مرید انشاءاللہ وہ پھٹکے گا نہیں، بلکہ میں اس کی دستگیری کروں گا، میں اس کی دستگیری کروں گا۔ پوچھتے ہو شہ جیلا کے فضائل حاصل، ہر فضیلت کے جامع ہیں نبوت کے سوا، ان کی نسبت کی بات آپ کر رہے تھے، وقت چونکہ زیادہ ہو گیا، بس اسی سے اندازہ کر لو کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام ولایت اور مقام محمودیت کیا عطا فرمایا۔ اسی لیے حضور غوث پاک کے بارے میں علماء کا اس بات میں اتفاق ہے کہ کوئی بھی ولی پہلے ہوا ہے، ہوگا، جب تک کہ اسے حضور غوث پاک کی مہر نہیں مل جاتی اس کی ولایت کی تصدیق نہیں ہوتی۔ یہ سلسلے چشتی کے ہیں، پوچھئے حضرت خواجہ سلمان تونسی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں نے کچھ کہا تھا کہ یقیناً حضور غوث پاک کا یہ فرمانا برحق ہے کہ قدمی ہادھی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ یہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، لیکن ہمارے مرشد حضرت سلمان توسوی کے گردن پہ نہیں ہے، وہ تو بڑے اللہ کے وطن ہیں۔ جب توسا شریف پہنچے اور خواجہ کی بارگاہ میں یہ بات پہنچائی گئی اور محفل میں بات ہوئی تو آپ نے مسکرا کر کے جواب دیا کہ میرے کچھ ایسے مرید ہیں جو مجھ کو ولی نہیں مانتے، میرے کچھ ایسے مرید ہیں جو مجھ کو ولی نہیں مانتے۔ ارے جس کی گردن پر حضرت غوث اعظم کا قدم نہ ہو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا، اور جس کے گردن پر حضرت غوث اعظم کا قدم ہوگا وہ ولی ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا جواب انہوں نے عطا فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ ان کی ولایت کا ڈنکا چار تاغ عالم میں، ایک مرتبہ سید الطائفہ جنید بغدادی، یہ حضور غوث پاک کے بہت پہلے ہیں، انہوں نے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید میں ولیوں میں میرا وہ مقام ہے، کسی اور کا مقام نہیں، تو حضور غوث پاک کی روح جلوہ گر ہوئی اور فرمایا نہیں، یہ مقام محبوبیت تو رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ ولایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ولایت صغریٰ، دوسری ولایت کبریٰ۔ ولایت صغریٰ کی انتہا یہ غوثیت پہ ختم ہوتی ہے، غوث ہوتے ہیں، قطب ہوتے ہیں، اور ولایت کبریٰ میں غوث اعظم ہوتے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک کو ولایت کبریٰ عطا فرمایا ہے کہ وہ غوثوں کے بھی غوث ہیں، قطبوں کے بھی قطب ہیں، وہ غوث الاغواث ہیں، وہ غوث اعظم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک امام مہدی کا ظہور نہیں ہوگا اس وقت تک حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کہی ہے جو حضرت قصیدہ غوثیہ میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی فرمایا ہے، سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، اللہ اکبر، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ اور ولی تو اپنے اپنے دوروں میں ہوئے
لیکن غوث اعظم کی غوثیت کا، قطبیت کا وہ مقام ہے کہ ہر دور میں چڑک رہا ہے، چھلک رہا ہے اور سب اس کے فیض پا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سلسلے چشتیہ ہو، سلسلے سہروردیہ ہو، سلسلے نقشبندیہ ہو، عراق ہو، بخارا ہو، چشت ہو، کس نہر پر حضور غوث پاک کا دریا نہیں برسا ہے؟ ہر نہر پر غوث پاک کے دریا کی برسات ہے، اور غوث پاک اپنے فیضات برکاتیہ سے اور اپنے فیضات قادریہ سے سب کو نوازتے آ رہے ہیں۔ تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج طیبہ میں بیٹھ کر کے بغداد شریف کے اس آقا شاہ ولایت کی یاد سے اپنے ایمان کو تازہ کر رہے تھے۔ یہی مقصود ہے ایمان کا کہ ولیوں سے نسبت کو مضبوط کیا جائے، ان کے بتائے ہوئے تعلیم پر، ان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلا جائے۔ آپ نے بڑی پیاری پیاری باتیں ہمارے بچوں نے بھی سنا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ان سب کنسپٹ پہ دھیان دیں، اس لیے کہ میں بڑے واضح لفظوں میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ بچے، ہمارے یہ نوجوان، ہماری یہ بچیاں، ہماری یہ بہنیں، جن کا طریقہ تھا کہ جب ولیوں کا نام آتا تھا تو محبت سے ان کا دل دھڑکتا تھا، لیکن مادیات نے، غیروں کی نسبت اور صحبتوں نے آج بہت دور کر دیا ہے۔ جب غوث اعظم کا ذکر ہو، خواجہ میر کا ذکر ہو، محبوبان بارگاہ کا ذکر ہو، ان بچوں کو سکھایا جائے۔ یہ ہمارے ماڈل ہیں، یہ ہمارے نمونہ ہیں، یہ خدا تک پہنچانے کے لیے ذریعہ ہے۔ ان کا ذکر قرآن میں ہے، ان کا ذکر حدیث میں ہے، انہی ذکروں کو ہمارے بزرگوں نے چلایا ہے، اور جب تک اس پہ چلیں گے تو قرآن کا بھی ارشاد اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پوچھتے ہو شہ جینا کے فضائل آسی، ہر فضیلت کی وہ جامع ہے نبوت کے سوا، ہر فضیلت کی وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ خالق کائنات نے ان کو ولایت و کمالات کا اور جمال کا ایسا تاج پہنایا ہے کہ ہر کوئی ان سے بھیک مانگتا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا، آپ کا سننا اسے قبول فرمائے، اور ختم غوثیہ 11ویں شریف کی ساری برکتیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔ میں اپنے تمام معزز علماء کا ممنون ہوں کہ انہوں نے بڑی پیاری پیاری باتوں سے ہمارے بچوں کے دلوں کو، ہماری نسلوں کو جگمگایا۔ خدا کرے کہ یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے۔